آج 23ویں رات لیلۃ القدر کی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان کے آخری ایام میں 5 راتیں لیلۃ القدر کی ہوتی ہیں اور ان کو طاق راتوں سے پکارا جاتا ہے۔ اور ان راتوں کی جو فضائل ہیں کہ اگر کوئی شخص انسان بشر اس رات کو تسبیحات، ذکر اللہ، نوافل، تلاوت قرآن مجید اور غور سے پڑھنے میں استقامت کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ کے حکم سے اللہ عز و جل کی ذات اس کی دونوں جہانوں میں برکتیں، فضائل، فضیلتوں کو لکھنے کا حکم دے دیتا ہے اور رب تعالیٰ کے حکم سے دونوں جہانوں میں عزتوں سے نواز دیا جاتا ہے، بخشش و مغفرت کے پروانے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے 3 عشرے، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ جہنم سے آزادی، چونکہ 2 عشرے گزر چکے ہیں رحمت اور مغفرت کے، جہنم سے آزادی کا عشرہ موجود ہے۔ استقامت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر بالکل تنہائی خاموشی میں اس تسبیحات کو اور اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھ لیجئے 2 نوافل کے ساتھ، رب تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ میرے دوست احباب، میری بہنوں، انسان و بشر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ فقط انسان کو اپنی عبادت کے لیے، بشر کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ آئیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تقویٰ، اگر کسی شخص نے آپ کے پاس امانت رکھوائی اور آپ نے اس امانت کی حفاظت کی، یہ تقویٰ ہے۔ اور ایمان کی حرارت کی اگر بات کی جائے کہ ایک انسان نے آپ کو امانتاً اپنی بات دی اور آپ نے مرتے وقت اور اس سے پہلے بھی اس امانت کی خیانت نہیں کی اور اس کو راز رکھا، اور یہ ہے ایمان کی حرارت۔ ایک انسان مسلمان کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور اس میں وہ میزان ترازو کے برابر عدل و انصاف کے تقاضے قائم کرتا ہے، تو یہ ہے تقویٰ۔ تو میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسلام نے بے حد مختصر سی زندگی کو اتنا آسان بنا دیا ہے۔ اجر زیادہ، کامیابی زیادہ، بلندی زیادہ، روپیہ زیادہ، پیسہ زیادہ، عزت زیادہ، سکون زیادہ، راحت زیادہ، سکون قلب زیادہ، لیکن ہم گرتے کہاں پر ہیں، ہم مار کہاں کھا رہے ہیں؟ تو آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں مختصر سی کہ سب سے پہلے مسلمان نے اپنے ایمان کی جو کمزوریاں خود بیان کی ہیں، اس میں سے پہلے کمزوری ہے کہ جھوٹ بولنا۔ نمبر 2 پہ آتی ہے خیانت، اور نمبر 3 پہ اگر میں بات کروں وہ ہے بے صبری، ناشکری۔ اگر نمبر 4 پہ بات کروں میں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ایک مقام، مرتبہ بنایا ہے، اس کو بھی ہم بھول گئے۔ اللہ کے آخری نبی فرماتی ہیں بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت زندگی سے نکل گیا۔ القرآن حکم دے رہا ہے، القرآن اللہ، کہ جب سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑے تو اپنی حلال رزق کے لیے پھیل جاؤ، اور جب غروب آفتاب
یعنی سورج کی کرن ختم ہو رہی، اندھیرا ہونا شروع ہو جائے تو گھروں کو لوٹ آؤ۔ القرآن، تو قرآن مجید میں یہ حکم ہے، لیکن ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ ہم سب اپنے اپنے نامہ اعمال سے باخبر ہیں۔ ہم سب پتہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نیکی کہاں کی، ثواب کہاں کیا، گناہ کہاں کیا، کیا کیا معاملات کیے، انسان کو پتہ ہے۔ تو اس لیے تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اللہ معاف فرمائے، برے وقت سے بچائے، موقع ہے استغفار کر لیں، موقع ہے رب تعالیٰ کو راضی کر لیں، موقع ہے دنیا آخرت میں کامیابیاں، بھلائیاں، عزتوں سے نواز دیتا ہے رب تعالیٰ کی ذات۔ اگر آج بھی ہم جھکے نہیں، رکے نہیں، تو زندگی میں کامیابی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ میری بہنیں، میرے بھائیوں، کاپی پینسل لے لیں، آج کی تاریخ ڈال لیں، اس ویڈیو کو سیو کر لیں اور میری 3 باتیں لکھ لیں۔ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسلمان نہ کبھی پریشان ہوگا، نہ اس کو کوئی دکھ تکلیف، سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، ایک سورت کو پڑھ لیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام بتانے جا رہا ہوں، اس کو بخوبی یاد کر لیں، پڑھ لیں چلتے پھرتے۔ یا رحمان، یا رحیم، یا رحمان اور یا رحیم کو دل کی روح سے پڑھ لیں گے، رب تعالیٰ کی ذات آپ کو آپ کی ہی کامیابی میں نواز دے گا۔ یا رحمان و یا رحیم کو بالکل توجہ کے ساتھ، اور 2 نوافل، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، ہر نماز کے بعد دعا کرو گے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے گی، لیکن یہ وقت تو قبولیت کا ہی ہے، ماہ رمضان تو قبولیت کا وقت ہے۔ اب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اگر گناہ کر کے ہم پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے آزادی دے، اور اس جہنم سے آزادی کے عشرے کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے، لائک، شیئر، سبسکرائب بھی کریں، استغفار بھی کریں۔ جو باتیں بتائی ہیں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو ایک بہترین عمل بتایا جائے گا، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔